اب میں آپ کے سامنے 7ویں حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں، اور اس کو ابو داؤد شریف میں روایت کیا گیا۔ یہ حدیث مبارک میں پہلے تھوڑا سا تعارف کروا دوں، یہ قیامت کے بالکل قریب کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیت، کہ یہ دنیا اس وقت ختم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کو سارے عرب کی حکومت نہ مل جائے۔ میری اہل بیت میں سے ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی جس کو تمام عرب پر حکومت حاصل ہو جائے گی، بادشاہت حاصل ہو جائے گی، مملکت حاصل ہو جائے گی۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو سارے عرب پر ہے حکومت ہے، یہ صرف عرب پر حکومت نہیں ہوگی بلکہ عرب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ سارے عرب پر میری اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگے جن کو حکومت حاصل ہوگی۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا پر اہل بیت کے اس ہستی کی حکومت ہوگی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی نشانی بتائی۔ آپ نے فرمایا یواتی اسمہ اسمی، جن کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، میرے نام کے اوپر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ہے، اسم گرامی ہے، اس نام کی وہ اہل بیت میں سے ہستی ہوں گی جن کو ساری دنیا پر بادشاہت مل جائے گی۔ اس کو ترمذی شریف میں روایت کیا، اور ابو داؤد کی روایت آگے آئے گی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَبُو داؤد فی روایت لَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَتَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ الْيَوْمَ، کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہے گا تو اس کو لمبا کر دیا جائے گا۔ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہوگا، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ بات ارشاد فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر حال میں ہو کے رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اس دن کو اتنا طویل کر دیا جائے گا حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ اتنا اس دن کو طول دے دیا جائے گا کہ یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے، مجھ میں سے ایک ہستی پیدا ہوگی، ایک ہستی سامنے آئے گی، ظاہر ہوگی، او من اہل بیتی، یا میری اہل بیت میں سے وہ شخص ہوں گے، یواتی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ اسم ابی ہے اسم ابی، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنے لگوں، یہ جو غلام قادیانی ہے اس کے متعلق اس کے متبعین جو ہیں، یعنی کہ قادیانی جو ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مہدی ہے اس زمانے کا، امام مہدی اس کو کہتے ہیں۔ اب عجیب بات ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی نے بھی تدریجی طور پر دعوی نبوت نہیں کیا۔ یہ بھی اس کے جھوٹا ہونے کی ایک علامت ہے جو اس کو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہ ہر نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اس نے مختلف اوقات میں مختلف دعوے کیے۔ یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے قادیانی کی۔ وہ کہتے ہیں
کہ پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، جب وہ لوگوں نے مان لیا تو پھر یہ جس طرح لاہوری گروپ ہے وہ اس کو مجدد مانتا ہے، پھر اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے جب اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ لوگوں نے مان لیا بات، اس کے لیے اس نے بڑے ہیلے بہانے کیے، اور احادیث کے اندر جو امام مہدی علیہ السلام کی کے متعلق نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس کی مختلف تعویلات بیان کی، اور عجیب و غریب قسم کی صورتحال بیان کی، تو جا کے پھر سر پھوڑتے پھوڑتے جب امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کر چکا تو پھر اس نے کہا کہ ابھی ایک سٹیپ اور باقی ہے، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حدیث میں جو ارشاد مبارک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، اس کے متعلق اس نے اپنے آپ کا اپنا دعویٰ کر دیا۔ پھر جس وقت یہ بات ہو گئی تو پھر ایک قدم اور آگے بڑھایا، یعنی یہ نبوت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا گیا، یہ سیڑھی لگائی ہوئی ہے اس نے، مجدد، امام مہدی، مسیح موعود، پھر نبوت کا دعویٰ، اور پھر نبوت کا ذلی نبوت کا دعویٰ۔ دنیا کے اندر اس سے پہلے کوئی ذلی نبی نہیں آیا، جو بھی آیا پورا نبی بن کے آیا، یہ واحد بندہ ہے جو ذلی بن کے آیا، بروزی، ذل بروز کو چھایا، یعنی کہ ایک نبی کا چھایا بن کے آیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ایسے جھوٹوں پر اللہ کی 1000 بار لعنت۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو، اور اگر کوئی قادیانی اور یہ اس گروہ میں سے اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرے تو کم از کم آپ جواب تو دے سکیں، سوال تو کر سکیں کہ بھئی تمہارے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی مثال ایک بھی نہیں ملتی کہ نبی نے بتدریج نبوت کا دعویٰ کیا، جو نبی بھی آئے سب نے کہا کہ ہم نبی ہیں، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امام مہدی جو ہوں گے، وہ مہدی جو ہوں گے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا نام غلام احمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر نام محمد مصطفیٰ۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام، اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہو، جبکہ اس کے والد کا نام کچھ اور ہے۔ یعنی جھوٹ پر جھوٹ، ایک جھوٹ بولا، پھر جھوٹ بولا، پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتے، اسی کا نام جہالت ہے۔ یملأ الارض قسطا، وہ ساری زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام مہدی کی یہ نشانی ہے کہ وہ ساری زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ کوئی انصاف نظر آتا ہے؟ یہ جو امام مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں جھوٹے بے ایمان، کوئی انصاف نظر آتا ہے زمین پر؟ یہاں اس کی نشانی یہ ہے، امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے کہ تمام روئے زمین پر عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، تمام زمین پر عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ ملئت ظلما و جورا، اور جس طرح وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی ہے زمین، اسی طرح وہ ظلم اور زیادتیاں ختم ہو کے عدل و انصاف کا دور دورہ ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث، 8ویں حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں وعن ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، یہاں تخصیص کر دی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت، یہ یاد رکھا کریں حوالے، میرے اس لیکچر کو، میرے اس درس کو غور سے سنیں گے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں، اور اپنے دوستوں کو سنوائیں گے آپ کے دوست بھی کبھی گمراہ نہیں ہوں، ان کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکے۔
آپ نے فرمایا یقول المہدی من اطرتی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی جو ہیں وہ میری اطرت میں سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے، من اولاد فاطمہ، اور پھر اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، یعنی میری اولاد میں سے ہوں گے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ پھر ایک اور جگہ پر یہ ارشاد مبارک ہے کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔